بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ صَانِعٌ قدیم واجب الوجود واحد حی عالم قدیر قادر مرید الہ۔ پہلے کہا کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، چیزوں کی حقیقتیں ثابت ہیں جی۔ والعالم حادث، عالم حادث ہے، وہو قابل للفناء، عالم حادث ہے اور فنا کو قبول کرنے والا ہے۔ جی۔ اس پہ گفتگو ہماری ہو چکی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَلَهُ صَانِعٌ، عالم حادث ہے اور اس کے لیے صانع ہے، وَلَهُ صَانِعٌ، اس کے لیے صانع ہے، معنی کریں، اور اس کے لیے صانع ہے۔ اب شیخ محقق یہ وَلَهُ صَانِعٌ کہنے کے بعد اسی کی وضاحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ مر عالم را پروردگاریست کہ از عدم باوجودش آوردہ۔ وَلَهُ صَانِعٌ کا مطلب کیا ہے؟ وَلَهُ صَانِعٌ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر عالم را، وہ مر عالم را، وَلَهُ یعنی ہو کا مرجع عالم ہے، یعنی عالم کے لیے صانع ہے، عالم کے لیے بنانے والا ہے۔ شیخ محقق کہتے ہیں وَلَهُ صَانِعٌ یعنی عالم کے لیے ایک پروردگار ہے بنانے والا، یعنی اس نے عدم سے وہ اس کو وجود میں لے کر آیا ہے۔ یہ وَلَهُ صَانِعٌ کا مفہوم بتایا، دلیل آگے ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَلَهُ صَانِعٌ کا مفہوم کیا ہے؟ اس جہان کے لیے پروردگار ہے جس نے اس جہان کو عدم سے وجود بخشا۔ اس جہان کے لیے پروردگار ہے جس نے اس جہان کو عدم سے وجود بخشا، مانا کرے، اور عالم کے لیے پروردگار ہے، ایک پروردگار ہے کہ عدم سے اس کے وجود میں اس کو لایا۔ جی، تو یہ تو ہو گیا وَلَهُ صَانِعٌ کا مفہوم۔ توجہ رکھیں کہ اس کے لیے صانع ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سوال ہے نہیں؟ اس کے لیے صانع ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے، نہیں، عالم کیا ہے؟ حادث ہے، اور حادث کیا ہے؟ جو نہ تھا پھر ہوا، کیا؟ جو نہ تھا پھر ہوا، تو جو نہ تھا پھر ہوا واجب الوجود تو ہو نہیں سکتا، ممکن الوجود ہے، دونوں جہتیں اس کی برابر ہیں، وجود اور عدم کی، ٹھیک ہے۔ تو جب دونوں جہتیں وجود اور عدم کی برابر ہیں تو اب جہت وجود کو کوئی ترجیح دے گا تو وہ نیستی سے ہستی میں آئے گا، وہ نیستی سے ہستی میں آئے گا، تو وہ جو ترجیح دے گا وہی تو صانع ہے۔ بات سمجھو نہیں؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ پہلے وَلَهُ صَانِعٌ کا مفہوم بیان کیا، پھر اب اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس کے لیے صانع ہونا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں عالم حادث ہے، اور حادث کیا ہے؟ جو نہ تھا پھر ہوا، کیا؟ نہ تھا پھر ہوا، معدوم تھا پھر موجود ہوا، جو پہلے معدوم پھر موجود واجب الوجود تو ہو نہیں سکتا، اچھا ممتنع الوجود بھی نہیں ہو سکتا، ایک ہی رہ گیا ممکن الوجود۔ جو ممکن الوجود ہے اس کی جانب وجود اور جانب عدم دونوں برابر ہیں، جب دونوں برابر ہیں کسی ایک کو ترجیح ملے گی تو وہ جانب راجی ہوگی۔ اب وہ معدوم تھا، وجود ملا، یہ نیستی تھی، ہستی آئی، جب نیستی تھی ہستی آئی تو نیستی سے ہستی میں آنے کے لیے کسی نے ترجیح دی، از خود تو ہو نہیں سکتا، سمجھے بات؟ از خود جو ہے ذہن میں رکھیں، از خود واجب الوجود ہے، جو از خود ہے وہ واجب الوجود ہے، تو از خود تو ہو نہیں سکتا، کوئی ترجیح دے گا، وہ جو ترجیح دے گا اس کا ہونا ضروری، وہی صانع عالم۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ وَلَهُ صَانِعٌ کی دلیل آ گئی، یعنی صانع ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ عالم ممکن ہے، اس کا امکان تقاضا کرتا ہے کہ کوئی جانب وجود کا مرجع ہو۔ کیونکہ جب عالم حادث ہے، اور حادث کے معنی یہ ہے کہ نہ تھا اس کے بعد ہوا، اور جو ایسے ہو
اس کے لیے کوئی ہونا چاہیے جو اس کو عدم سے وجود میں لائے. ٹھیک ہے، تو کوئی عدم سے کیا ہو وہ وجود میں لائے، اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے. آج خود وہ نہیں ہو سکتا. آج خود کیوں نہیں ہو سکتا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آج خود نہیں، اگر آج خود ہوتا تو ہمیشہ ہوتا. آج خود آگے چل کے خدا کے معنی میں بتا رہے ہیں. خدا وہ ہے جو آج خود ہے، جو آج خود ہے وہی واجب الوجود ہے. آج خود ہے تو ہمیشہ سے ہے. آج خود ہے تو ہمیشہ سے. تم حادث کہہ رہے ہو، جب حادث کہہ رہے ہو تو پھر ہمیشہ سے نہیں ہے. ہمیشہ سے نہیں ہے تو آج خود نہیں ہے. آج خود نہیں ہے تو کسی نے ترجیح دی، جس نے ترجیح دی وہ اس کا ثانی ہے. بات سمجھے؟ کیونکہ اگر آج خود ہوتا ہمیشہ ہوتا، اور جب ہمیشہ نہیں ہے، آج خود نہیں ہے بلکہ دوسرے کی وجہ سے ہے. وہ دوسرا کیا ہے؟ کوئی ثانی. بات سمجھے؟ یہ مسئلہ ہو گیا وَلَهُ ثانی. توجہ ہے؟ اب ثانی کیسا؟ یہ بات مکمل ہو گئی وَلَهُ ثانی. اب ثانی کیسا؟ یا کہ ثانی کی صفات ہے. قدیم واجب الوجود ہے، واحد حی عالم قادر مرید، متکلم سمیع بصیر. یہ ثانی کی صفات ہے. بھائی ثانی کیسا ہے؟ بات ہے ادھر میں. سب سے پہلے کہا کہ قدیم ہے، ثانی ہے، قدیم ہے. مانا ہے قدیم ہے، وہی اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم قدیم باید. ٹھیک ہے، پروردگار عالم ہو گئی قدیم. وہ قدیم ہونا چاہیے. کیوں؟ قدیم نہ ہو تو حادث تو عالم کا حصہ نہیں. حادث تو عالم کا حصہ. جب حادث عالم کا حصہ تو پھر پروردگار عالم تو نہ ہوگا. دوسرے لفظوں میں سمجھو، قدیم نہ ہو تو حادث ہوگا تو آج خود نہیں ہوگا. آج خود نہیں ہوگا تو کوئی مرجی ہوگا. جب کوئی اس کا مرجی ہے، یہ پورے جہان کا مرجی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو اس کا مرجی ہے بات اس میں چلے گی، وہ کون ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کو آپ نے پروردگار عالم فرض کیا ہے اس کا بھی کوئی مرجی ہوگا، اس کو بھی کوئی وجود بخشے گا. معاذ اللہ من ذالک. تو جو اس کو وجود بخشے گا پھر وہی پروردگار عالم ہوگا. یہ جس کو تم فرض کیے بیٹھے ہو، یہ ایسی کوئی چیز ہے جس کو تم نے غلطی سے پروردگار بنا رہی. معاذ اللہ من ذالک. بات سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. پروردگار عالم قدیم ہونا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے قدم کی. کہا کہ قدیم نہیں ہوگا تو دوسری صورت کیا؟ حادث ہوگا تو پھر جو عالم سے ہوگا. انہوں نے اس انداز میں بیان کی بات. قدیم نہیں ہے تو حادث ہے. حادث ہے تو پھر پروردگار عالم نہیں ہے، وہ جملہ عالم ہے. بات سمجھے؟ تو میں نے اس کو دوسرے الفاظ میں جو تمہارے سامنے بیان کیا کہ اگر قدیم نہیں ہے تو حادث ہے. حادث ہے تو از خود نہیں ہے، واجب الوجود نہیں ہے، خدا نہیں ہے. جب خدا نہیں ہے تو اب اس کو مرجع کی ضرورت ہے. تو جو پھر اس کا مرجع ہوگا خدا، تو پھر وہ ہوا. یہ تو نہ ہوگا جس کو تم نے پروردگار عالم فرض کرنے کے بعد اس کو حادث بنا دیا. پروردگار عالم حادث نہیں ہو سکتا. بات سمجھے؟ اگر قدیم نہ ہو حادث ہوگا، جملہ عالم سے ہوگا، نہ کہ پروردگار عالم. بات آپ سمجھے لیجیے. توجہ ہے؟ پروردگار عالم کے لیے ضروری ہے کہ قدیم ہو. پروردگار عالم کے لیے کیا ضروری ہے؟ واجب الوجود ہو. کیا؟ واجب الوجود ہو. واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ واجب الوجود کا مطلب ہے اس کا وجود اس کی ذات سے ہو، نہ کہ غیر سے. وجود وے از ذات وے، وجود وے از ذات وے، نہ از غیر. واجب الوجود کا مطلب یہ ہے. واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ اس کا وجود اس کی ذات سے ہو، نہ کہ غیر سے.
بات سمجھے؟ جی واجب الوجود کا مفہوم ہے، دلیل پھر آتی ہے بعد میں، بات سمجھے؟ پھر سمجھے وَلَهُ ثَانِعٌ، اس کے لیے عالم کے لیے ثانع ضروری ہے، وہ ثانع کیسا ہونا چاہیے؟ کہا قدیم ہے، جی پھر کہا کہ واجب الوجود ہے، واجب الوجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ بعد میں آتی ہے۔ واجب الوجود کا مفہوم کیا ہے؟ کہا کہ جس کا وجود اس کی ذات سے ہو نہ کہ غیر سے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا وجود ہے اس کی ذات سے ہو نہ کہ غیر سے، تو جو ہے غور کریں، اگر اس کا وجود ذات سے نہ ہو غیر سے ہو تو مطلب کیا؟ اپنے وجود میں غیر کا محتاج، وجہ ہے اس کا وجود اس کی ذات سے نہ ہو غیر سے ہو تو وجود میں غیر کا محتاج، جو غیر کا محتاج وہ خدا ہے؟ سوال ہے نہیں ہے نا؟ جو غیر کا محتاج وہ خدا ہے؟ نہیں ہے۔ یہاں خدا کے معنی کی بات چلی، خدا ہے کون؟ کہا کہ خدا کا مطلب ہے خود آئندہ، خود بخود موجود شدن، مطلب خدائی کا مطلب کیا ہے؟ خود بخود موجود شدن، از خود ہونے والا، خود آئندہ، خدا خود خود آئندہ، بات سمجھے؟ تو خدا ہے وہ جو خود آئندہ ہو۔ ابھی تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا جناب اللہ وہ وجود میں غیر کا محتاج، جو غیر کا محتاج وہ خدا ہے ہی نہیں سمجھے؟ یہ دو باتیں آ گئی ہیں سامنے، ایک تو اس کا واجب الوجود ہونا کیوں ضروری ہے، دوسرا خدا کا مفہوم، اور ساتھ یہ بھی بتا دیے خدا کا مفہوم بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے، بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے، کہا واجب الوجود ہے، واجب الوجود کا مفہوم بیان کیا، اب سوال ہے کہ واجب الوجود ہونا کیوں ضروری ہے؟ واجب الوجود ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہا اس لیے کہ واجب الوجود نہیں ہوگا، اس کا وجود اس کی ذات سے نہ ہو تو غیر سے ہو، تو وجود میں غیر کا محتاج ہوا نا، کیا وجود میں غیر کا محتاج، جو وجود میں غیر کا محتاج وہ از خود نہ ہوا، جو وجود میں غیر کا محتاج وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، جملے پہ توجہ رکھیں، جو وجود میں غیر کا محتاج وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، جب یہ کہا نا جو وجود میں غیر کا محتاج وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو سوال ہوگا خدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا بھائی خدا، اب بات چلی کہ خدا کے معنی کیا ہے، کہا خدا کا مفہوم کیا ہے؟ خدا کا مفہوم ہے خود آئندہ، خدائی کیا ہے؟ خود بخود موجود شدہ، خدا وہ ہے جو خود سے بنا خدا، یعنی خود آئندہ، تو جو وجود میں غیر کے محتاج وہ خود آئندہ تھوڑا ہی ہے، لہٰذا بات ثابت ہو گئی کہ جو وجود میں غیر کا محتاج وہ خدا نہیں ہو سکتا، بات سمجھے؟ اب ضمنی طور پر ساتھ خدا کے معنی بھی بیان ہو چکے، بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، ورنہ محتاج ہوگا غیر کی جانب، اور جو ایسا ہو چاہیے کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا، کہا نا وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لفظ خدا کے معنی خود آنے والا ہے، یعنی خود بخود موجود ہونا، بات سمجھے؟ خود بخود موجود ہونا، اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، سوال یہ کہ آپ نے کہا بھائی اگر وجود میں غیر کی جانب محتاج ہو تو خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کیا ہے؟ خود آئندہ، تو کیا ضروری ہے خدا ہونا؟ توجہ ہے نہیں؟ وجود میں ثانی عالم، وجود میں غیر کا محتاج ہو تو خدا نہیں ہو سکتا، بھائی چلو مان لیا، ثانی عالم وجود میں غیر کا محتاج ہو تو خدا نہیں ہو سکتا، تو خدا نہیں ہو سکتا نا، خدا نہیں ہو سکتا، ثانی عالم ہے، ثانی عالم ہونا اور بات ہے، خدا ہونا اور بات ہے،
بھائی ثانی عالم جو ہے اگر وجود میں غیر کا محتاج ہو تو خدا نہیں ہو سکتا. ہم نے تمہاری بات مانی، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ خدا ہو؟ ثانی عالم ہے، خدا نہیں ہے. کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ یہ سوال سمجھے. اس کا یہ جو اگلا جملہ ہے نا، وہ البتہ باید کے منتہائی سلسلہ موجودات بیک ذات بود الہ کہ از خود باشد. ٹھیک ہے، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ بات یہ تم نے کہا نا جی ثانی عالم ہے خدا نہیں ہے، یہ بات نہیں. یہ جو سلسلہ ممکنات ہے، سلسلہ موجودات ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی ذات پہ جا کے مکمل ہو جو خود ہو، جو خدا ہو. ورنہ کیا لازم آئے گا؟ تسلسل غیر معقول ہے. اس لیے ثانی عالم کا خدا ہونا ضروری ہے. بات پتہ نہیں سمجھو جی؟ بات سمجھے؟ غور کریں. پھر قاضی واجب الوجود ہے، واجب الوجود کا مفہوم بیان کیا. اب سوال ہے واجب الوجود کیوں ہے؟ کب واجب الوجود نہیں ہوگا تو وجود میں غیر کا محتاج ہوگا، خدا نہیں ہوگا. جی خدا نہیں ہوگا تو خدا کے لیے واجب الوجود ہونا ضروری ہے. یہ بات ہو چکی. اب سوال یہ ہے کہ ثانی عالم قاضی ثانی عالم جو ہے اس کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واجب الوجود نہیں ہوگا تو خدا نہیں ہو سکتا. جی معترض کہتے ہیں ہم نے تمہاری مانی کہ واجب الوجود نہیں ہوگا تو خدا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم بات ثانی عالم کی کر رہے ہیں. خدا نہ ہو ثانی عالم ہو، خدا نہ ہو ثانی عالم ہو، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال. تو یہ جملہ اس کا جواب ہے. کہا کہ سلسلہ ممکنات و موجودات کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی ذات پہ جا کے مختتم ہو جو واجب الوجود ہو، جو خدا ہو. اگر نہ ہو، اگر واجب الوجود نہ ہو، ممکن الوجود ہو، خدا نہ ہو، از غیر ہو، تو اب بات وہاں نہیں چلے گی، اس غیر پہ چلے گی. وہ خدا ہے نہیں ہے، اگر ہے تو بات ثابت ہو گئی خدا نہیں، تو آگے سلسلہ چلے گا. تو ضروری ہے کہ سلسلے ممکنات و موجودات ایک اس ذات پہ جا کے مختتم ہو جو خود ہو، جو خود آئندہ ہو، جو خدا ہو، جو واجب الوجود ہو. اگر نہیں ہوگا تو تسلسل لازم آئے گا جو غیر معقول ہے. غیر معقول کہہ کے بات ختم کر دیں. بات آپ سمجھیں؟ توجہ ہے. اور چاہیے کہ موجودات کا سلسلہ، موجودات کے سلسلے کا منتہا ایک ایسی ذات پر ہو جو از خود ہو. سوال یہ تھا بھائی ثانی ہو از خود نہ ہو؟ کہا نہیں، یہ ضروری ہے. ثانی ہوگا تو از خود ہوگا. بھائی کیوں ضروری ہے؟ ورنہ یوں ہی سلسلہ بے نہایت چلا جائے گا اور یہ غیر معقول ہے. بات سمجھ.